الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم نے سورہ نمل سے لے کر سورہ الروم تک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کہ یہ آسمان اور زمین یہ کس نے بنائے ہیں، اور وہ کون ہے جو آسمانوں سے تمہارے لیے پانی نازل کرتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ امن جعل الارض قرارا، کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنا دیا۔ اور اگر انسان اللہ عز و جل کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو یہ ناممکنات میں سے ہے، اور اللہ عز و جل کی نعمتیں، آسمان بہت بڑی نعمت ہے، زمین بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک نے کہیں سے ہمارے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے جائے قرار بنا دیا۔ کسی جگہ پہ فرمایا کہ تمہارے لیے ماں کی گود کی طرح بنا دیا اس زمین کو، یعنی انسان کی جمیع جسمانی ضروریات وہ اللہ پاک اس زمین پہ پانی نازل کرنے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں فراہم کرتے ہیں، یعنی ہمارا کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے۔ اگر غور کریں تو یہ زمین سے نکلنے والی اللہ عز و جل کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر یہ زمین جب ماہرین کی رائے کو ہم نے دیکھا تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ زمین، اس کی دو حرکتیں ہیں۔ ایک تو یہ اپنے گرد گھوم رہی ہے جیسے یہ پنکھا گھوم رہا ہے، اور اس طرح گھومنے سے دن اور رات جو ہے وہ بنتے ہیں، اور 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے یہ زمین گھوم رہی ہے جس طرح پنکھا گھوم رہا ہے، اور ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا، ہم کبھی اس پہ لڑکھڑائے نہیں ہیں۔ ہماری تمام چیزیں اسی انداز کے ساتھ جو ہے وہ رہتی ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی اللہ پاک ہلکی سی زمین کو جنبش دے کے، جسے ہم زلزلہ کہتے ہیں، پھر اللہ پاک ہمیں حیران کرتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو لمحہ بھر میں یہ ساری کی ساری زمین، اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا اوپر کر دوں، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اور پھر یہی زمین، یہ دیکھیے، یہ کوئی 6500 میل فی گھنٹے کی رفتار سے پھر یہ گھوم رہی ہے، اس طرح جو ہے وہ یہ گھوم رہی ہے، اور جس کی وجہ سے سورج کے گرد یہ گھوم رہی ہے۔ ایک اپنے گرد گھوم رہی ہے جسے محوری گردش کہتے ہیں، ایک یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور جس کی وجہ سے کبھی موسم گرما، کبھی موسم سرما، اور اللہ پاک نے آسمانوں کا، زمین کا ایسا نظام بنا دیا کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اور ہماری زمین سے کوئی 600 میل اوپر اگر چلے جائیں، وہاں پر ایک کرہ ہے، اور روزانہ آسمان سے 2 کروڑ کے قریب، یہ ہمارے سائنسدانوں کے، حیات دانوں کے مشاہدے کی بات ہے، جو انہوں نے دیکھ لیے ہیں، جو نہیں دیکھے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ 2 کروڑ کے قریب شہاب ثاقب وہ آسمان سے گرتے ہیں، اور کہتے ہیں
30 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ آ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ اگر زمین پہ گر پڑے تو کئی میل گہرا جو ہے زمین کے اندر وہ گڑھا بنا دیں۔ کیا بنے گا ہماری اس زمین کا، ہماری اس کمزور سی مخلوق کا؟ اللہ پاک نے فضا کے اندر ہی ان سارے شہاب کو روکنے کا انتظام بنا دیا۔ جل جاتے ہیں وہ، راکھ بن جاتے ہیں وہ، نظر ہی نہیں آتے، بعض اوقات جو ہے وہ نیچے بھی گر پڑتے ہیں، اور ان کی مزید وضاحت اپنی جگہ پہ آئے گی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کتنی بڑی نعمت، آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا؟ سارا دن دھوپ نکلتی ہے، رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے، ہماری بالکل اسی طرح جو جسمانی صلاحیتیں جل چکی ہوتی ہیں دن کے وقت، جاگ جاگ کے رات کو ہم سوتے ہیں، وہ پھر اسی طرح اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں، ریپیئر ہو جاتی ہے، ان کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے ہمارے جسم کی۔ کبھی اپنے رب کا شکریہ ادا کیا؟ حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے جسم کے 360 کے قریب جو جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ کرنا لازم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ضروری ہے کہ تم صدقہ کرو ہر جوڑ کے بدلے میں۔ کیا ہم نے کبھی، ہماری زندگی کتنی ہو گئی ہے، کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا کہ اللہ عز و جل کے ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، صدقہ خیرات کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں کہ اللہ ہم کیا ہیں اور تو نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز دیا، اتنی پیاری زمین، اتنے پیارے آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے۔ اور اللہ پاک نے اس کے بعد فرمایا کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، اے میرے بندو، یہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں بنایا اور چھوڑ دیا، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے جو ہمارے اعمال ناموں کو لکھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ آسمانوں پہ، پھر ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، ہمارے اعمال نامے لکھے جاتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبان سے کوئی بھی لفظ نکلتا ہے، کچھ بھی نکلتا ہے اچھا یا برا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نگران، نگہبان ہمارے اوپر جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ وہ لکھتے رہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ پاک نے فرمایا لیکن اے میرے بندے، یہ سارا کچھ میں نے تیرے لیے بنا دیا اور میں تجھے بھولا نہیں ہوں۔ تو جب بھی مجھے پکارے گا کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، اللہ پاک فرماتے ہیں بس دعا کرنا تیرا کام ہے، مجھے پکارنا تیرا کام ہے، اور تیری ان ساری التجاؤں کو، تیری ان دعاؤں کو، اس کو سننا اور پھر اس کے بعد تیری مدد کرنا، اللہ پاک نے فرمایا یہ میری ذمہ داری ہے۔ لہذا اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے، اور اس کے لوٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف ہم رجوع کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا، اے لوگو، بہت جلد ایک دن آنے والا ہے جب زمین کے اوپر قیامت کی نشانیاں لگاتار اور بڑی بڑی نمودار ہوں گی، جن میں ایک جانور بھی نکلے گا اور تمہارے ساتھ باتیں بھی کرے گا، اور لوگوں کے پیشانیوں کے اوپر مہریں بھی لگائے گا۔ فرمایا کہ یہ جانور بھی نکلے گا اور وہ سمجھ لینا کہ اب قیامت قریب ہے۔ پھر یہ سارا زمین و آسمان کا نظام اللہ پاک نے فرمایا ختم ہو جائے گا، حساب کتاب ہوگا، پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے، لہذا اس کے لیے اپنی تیاری کر لو۔ اور اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور اس وقت وہ ظالم بادشاہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ذبح کر دیتا ہے۔ اس کے فوجی جاتے ہیں اور جا کے جو ہے گھر کے اندر جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ذبح کرتے ہیں، ماں کی جھولی میں، باپ کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔
غلامی کی انتہا کہ بچے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑاتے ہیں اور ذبح ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو اس ظلم کے خلاف، اس بادشاہ کے خلاف آواز بلند کرے۔ بس غلامی کی انتہا تھی، اور اس انتہائی غلامی میں اللہ پاک نے پھر ایک بچہ پیدا کیا، اور اس بچے کی ماں کو اللہ پاک نے ہدایت کی کہ جب تمہیں خوف ہو کہ فوجی آ رہے ہیں وہ اسے ذبح کر دیں گے، فرمایا اس چھوٹے سے بچے کو پانی کے سپرد کر دینا ہے، اور وہ دریا جہاں بڑے بڑے نوجوان بھی اس کی لہروں کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ قابو نہیں رکھ سکتے، اب یہ شیر خوار بچہ ہے، ہاتھ سے کچھ پکڑ نہیں سکتا، ٹانگوں کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا، فرمایا بس پانی کے سپرد کر دینا، پانی کے سپرد کر دیا۔ اللہ کا حکم تھا، مان لیا ماں نے، اللہ نے اس وحی کی، مان لیا اور وہ پانی کے سپرد کر دیا۔ اس لیے جب کوئی اللہ کا حکم پتہ چل جائے نا، اب اس میں جو ہے وہ فلاں جی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، فلاں جناب طبیب سے پوچھ لیں، فلاں سائنسدان سے پوچھ لیں، میری تو عقل میں نہیں آ رہی، بات نہیں آتی نہ آئے۔ جب اللہ کے قرآن میں حکم آ گیا، جب اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا، اپنا سر جھکا دیں۔ اس ماں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بچے کو اب میں مرتا ہوا دیکھ تو لوں، چلے وہ فوجی آئیں گے ذبح کر کے میرے گود میں تو ڈال دیں گے، میں تڑپتا ہوا تو دیکھ لوں گی، پانی کے سپرد کر دوں گی، پتہ نہیں کہاں جائے گا۔ کر دیا سپرد۔ ادھر اسی فرعون نے پکڑ لیا جو بچوں کو ذبح کرتا ہے، اس کی بیوی نے کہا ہم اس کو رکھ لیتے ہیں، شاید ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، ہماری آنکھوں کی یہ ٹھنڈک بن جائے۔ اب جو ہے جوان ہوتے ہیں وہاں پہ اب پریشانی لگ جاتی ہے، اللہ پاک نے فرمایا حرمنا علیہ المراضع، اب وہ بچہ ہے، اللہ نے فرمایا اب دودھ نہیں پی رہا تھا، بڑی بڑی عورتیں آئیں بھئی اس کا دودھ پی لو، نہیں پیا موسیٰ علیہ السلام نے، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہے، اب جو ہے بہن ان کی آتی ہے، اس نے کہا جی میں تمہیں ایک گھر والوں کی طرف رہنمائی کرتی ہوں اور وہ اس کی دیکھ بھال بھی کریں گے، ہو سکتا ہے ان کا دودھ پی لے۔ اب سگی ماں کو لے آتے ہیں، دیکھیں اللہ کا حکم مانا ہے، عقل میں نہیں آ رہا تھا، اللہ کا حکم مانا ہے، نتیجہ دیکھیے کیا نکلا۔ نتیجہ نے نکلا کہ وہ بچہ اپنی جھونپڑی میں اس غریب کٹیا میں وہاں پہ پرورش نہیں پائے گا، بادشاہ کے محل میں پرورش پا رہا ہے، بچے کے لیے ساری سہولتیں موجود ہیں، ایک شہزادے کی طرح پرورش پا رہا ہے، حقیقی ماں پرورش کر رہی ہے اور پیسے بھی لے رہی ہے، تنخواہ بھی لے رہی ہے، اپنے بچے کی پرورش اور تنخواہ بھی لے رہی ہے، اسے کہتے ہیں رب العالمین۔ اور پھر آپ نکل چلے جاتے ہیں اور وہاں سے جوان ہوتے ہیں، ایک حادثہ ہوا، مدین چلے گئے، وہاں پہ جاتے ہیں، بچیاں ہیں وہاں پہ اور وہ سائٹ پہ لگی ہوئی ہیں، لیکن جب لوگ اپنے بکریوں کو پانی پلا کے چلے گئے، پھر ان بچیوں نے وہاں سے بچا کھچا پانی پلانا چاہا، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ یہ یعنی ہر صالح انسان اس کے اندر انسانیت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، نیک آدمی، اچھا انسان۔ اب آپ اللہ کے پیغمبر بننے والے ہیں، اب کیا ہوا، آپ نے پانی پلا دیا اور ان بچیوں سے پوچھا بھی تو ہمارا معاملہ کیا ہے، یہ تم کیوں باہر پھرتی ہو؟ یعنی کسی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک عورت کو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ وہ بے پردہ جائے، اور اب جو کام ان کی ذمہ داری ہے وہ کریں، ہاں اگر مجبوری ہے۔ اب مجبوری کیا تھی؟ بھائی کوئی نہیں تھا، باپ جو ہے ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، ظاہر بات ہے گھر کا گزر بسر کرنا ہے۔ اب عورت با پردہ ہو کے، بے پردہ نہیں، اگر بے پردہ ہونے کی ضرورت آتی ہے تو پھر وہ بھوک سے مر جائے، بے پردہ نہ ہو، لیکن با پردہ ہو کے اب وہ اپنے معاشرے کے اندر اپنی کوئی ایسی جاب کر سکتی ہے، اپنی کوئی مزدوری کر سکتی ہے، کوئی بھی کام کر سکتی ہے، اسلام نہیں روکتا اسے۔ لیکن اب وہ بچیاں بکریاں چراتی ہیں، ان کو پانی پلانے کے لیے آتی ہیں، پانی پلایا، چلی گئیں، جا کے باپ سے کہا کہ آج وہاں پہ گھاٹ پہ
ایک نوجوان ہے، بہت ہی اچھا نوجوان، بھلا، آنکھوں کے اندر حیا ہے، دل کے اندر نرمی اور ہمدردی ہے۔ باپ نے بلایا، ایک بچی کو بھیج دیا، اب وہ آتی ہیں اور آگے کہتی ہیں جی ابا جان آپ کو بلاتے ہیں کیونکہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، ہم آپ کو اس کی اجرت دیں گے۔ معلوم ہوا کہ اگر اس طرح کوئی مزدوری کرنی پڑی ہے تو کوئی بات نہیں، محنت کر کے کمانا یہ انبیاء کرام کا شیوا ہے۔ اب وہاں پہ جاتے ہیں، بات طے ہو جاتی ہے کہ جی آپ 8 سال تک ہمارے خدمت کریں اور آپ کے جو ہے وہ نکاح کر دیں گے، یعنی یہ گویا کہ حق مہر تھا، اور اس میں بڑے آگے پیچیدہ مسائل بھی نکلتے ہیں، حیران کن مسائل جن کو ہم نے کبھی سنا بھی نہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی اپنی جگہ پہ ذکر کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں اپنی بیوی کو لے کے دوبارہ۔ اب جب واپس آ رہے ہیں، راستے میں دیکھا سردی کا موسم ہے، پہاڑی راستہ ہے، ایک جگہ پہ آگ جل رہی ہے، آگ، انہوں نے کہا کہ بھی آپ یہاں پہ بیٹھیں، میں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ لوگ ہوں، کوئی راستے کا پتہ چل جائے گا، یا کم از کم ان سے آگ لے آؤں گا، آپ اپنی سردی کو دور کر لیں گے۔ اب جو ہے جاتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ایک درخت سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرا پروردگار ہوں، میں تیرا رب ہوں، اور میں نے تجھے اپنا پیغمبر بنا دیا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام اپنا یہ ڈنڈا پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا، اب جب پھینکا وہ اژدہا بن گیا، کہا موسیٰ علیہ السلام پکڑ لو۔ پھینکنا تو آسان تھا نا، پھینکنا آسان تھا، بس اژدہا ہے، اب پکڑ لو۔ یہ نہیں کہا یا اللہ یہ ڈس لے گا، میں مر جاؤں گا، میری بیوی اکیلی رہ جائے گی۔ اللہ کا حکم تھا، اسے پکڑا، جب پکڑا تو وہ پھر ڈنڈا بن گیا، اور اللہ کا حکم مانا۔ اللہ نے کہا بھی تجھے نبی بنا دیا ہے، تجھے میں نے پیغمبر بنا دیا ہے، جاؤ فرعون کے دربار میں اور فرعون کے پاس جا کے دعوت دو، تبلیغ کو۔ انہوں نے کہا اللہ نبی بن گیا؟ ہاں نبی بنا دیا۔ اے اللہ تعالیٰ ایک گزارش ہے، میرا بھائی یہ ہارون ہوا افصح منی، مجھ سے زیادہ بہتر انداز سے بات کر سکتا ہے، اے اللہ اسے میرے ساتھ، یہ نہیں کہ اے اللہ نبوت ایک ایسا مقام تھا، دعوت و تبلیغ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جب بندے کو یہ کرنی ہے نا تو پھر یہ نہیں کہ میری جگہ پہ اسے بھیج دو، نہیں، فرمایا اے اللہ میں بھی جاؤں گا، میں بھی جاؤں گا، لیکن میرے ساتھ معاون بنا دیجئے میرے بھائی کو۔ اور دنیا کے اندر اگر کسی بھائی نے کسی بھائی کے لیے کوئی سب سے اچھی چیز مانگی ہے دنیا کے اعتبار سے تو جناب موسیٰ علیہ السلام ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نبوت مانگ لی کہ میرے نبی کو بھی نبی، میرے بھائی کو بھی نبی بنا دیا جائے، بنا دیا گیا، بھائی کو نبی بنا دیا گیا۔ فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، پھر وہی معاملہ جو ہم پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، پھر وہاں پہ تکبر ہے، غرور ہے، اور تکبر کی انتہا اس نے کر دی کہ میں جی آسمانوں پہ جاتا ہوں جی، دیکھتا ہوں جی تمہارا رب کیا کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا تکبر۔ اور اللہ عز و جل نے پھر دریا کے اسی پانی کے اندر جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا، اب یہ بادشاہ ہے، لشکر ساتھ ہے، سارا کچھ ساتھ ہے، وہی پانی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جو ہے اسی میں غرق کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس ساری طاقتیں ہیں، سارے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اور اللہ کی طاقتوں، اللہ کے خزانوں سے حاصل کرنے کا طریقہ ایک ہے، راستہ ایک ہے اپنے رب کو منانے کا، اور وہ راستہ ہمارے لیے کون سا ہے؟ وہ نبی مکرم، رسول معظم، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اطاعت کا راستہ ہے، آپ کی محبت کا راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور اتباع کا راستہ ہے۔ اسی راستے پہ چلیں گے تو دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں، آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں۔ کچھ مسائل جو آج ہم نے پڑھا اس میں باقی ہیں، انشاءاللہ کل ان کا تذکرہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔